گنو گنو ایسا طرح گنو انگلیوں سے گنو کتنے احتمالات ہیں؟ الفاظ دال على المعاني معاني مدلولة بالألفاظ مركب من اثنين ہاں والألفاظ ٹھیک ہے معاني الفاظ معاني مركب من ثلاثة. تو یہ حاضی کا مشار الیہ جو ہے کہ اس کتاب کے نقوش الفاظ معانی دو کا مجموعہ تھی. اچھا تو پھر یہ احتمالات عقلیہ احتمالات چلو پھر بولو 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 وہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ ہاں نقوش مقصودی چیز نہیں ہے. شاباش. ہاں تو اب نقوش جہاں جہاں ہیں وہ کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں. ان 4 صورتوں کو 4 احتمالات عقلیہ کو نکال دو. باقی کیا بچا؟ ہاں وہ 3 کون کون سی بچی؟ معنی کا مجموع. ٹھیک ہے. ہاں محسوس اور الفاظ اور معانی وہ مخصوص مبصر ہیں. الفاظ اور معانی کیوں؟ ہاں وجہ بتاؤ نا. نقوش تو مخصوص مبصر ہیں لیکن یہ مقصودی چیز نہیں تو یہ تو اس لیے نکل گئے. الفاظ اور معانی مخصوص مبصر نہیں ہے. کیوں نہیں؟ پھر بولو وجہ بتاؤ کہ الفاظ اور معانی مخصوص مبصر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ الفاظ نظر نہیں آتے. ہاں کیوں نظر نہیں آتے؟ بولو نا. ہاں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ یار منہ سے نکل کر فنا ہو جاتا ہے. وہ کوئی قاروذات ہے؟ مجتمع الاجزاء ہے؟ تو جب فنا ہو گیا تو اب کیا نظر آئے گا؟ اچھا اور معنی؟ بولو بولو. غلط بولو لیکن بولو صحیح. نہیں یہ تو ایک وجہ آپ نے بتا دی ہے نا کہ الفاظ تو مخصوص نہیں، مخصوص مبصر نہیں. تو اب معانی کیوں مخصوص مبصر نہیں؟ شاباش. بولو بولو بولو. یار الفاظ کا تو بتا دیا نا، جو وہ تو پرے کرو نا اس کو، وہ تو مخصوص نہیں ہے. اب باری رہ گئی معنی کی. تو معنی کیوں نہیں مخصوص؟ شاباش.
کر دی افادی خبور رگور میں تو چلتا بیکار ہاں بولو بولو شاباش معانی محسوس مبصر نہیں کیوں مدرکات عقلیہ میں سے ہیں ہاں معقولات ہیں تو معقول چیز محسوس ہوتی ہے ذی جرم چیز تو نہیں ہے نا وہ اچھا تو یہ تو معانی بھی محسوس نہیں ہوئے الفاظ بھی محسوس نہیں ہوئے اور حاضی کا مشار الیہ محسوس مبصر ہونا چاہیے تو یہ تو سارے ساتوں کے ساتھ احتمال باطل ہو گئے کوئی بھی ان میں صحیح نہ ہوا تو پھر ابھی تم نے کہا کہ نقوش مقصود نہیں ہے تو مابین الجلدین تو نقوش ہیں یہ کیا چیز ہے یہ جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے یہ نقوش نہیں ہے اس بات کو آپ چھوڑو یہ رہ گئی بات کہ خطبہ الحاقیہ کے ابتدائیہ ہے اب حاضی کا مشار الیہ بتاؤ بس یہ 7 احتمالات تھے اس میں ساتوں باطل ہیں تو پھر کون مشار الیہ ہاں علامہ جامی کے ذہن میں ہاں تو مستحضر فی الذہن کی طرف اشارہ ہوا وہ بھی تو محسوس نہیں ہے ہاں کیا ہوا ہاں ایسا کہو کہ وہ جو مرتب معانی مسائل نحویہ جو علامہ جامی کے ذہن میں حاضر تھے وہ مشار الیہ اب اس کے اوپر اعتراض ہوگا کہ وہ تو مخصوص مبصر نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو بمنزلہ محسوس مبصر قرار دے دیا ہاں بمنزلہ مبصر قرار دے دیا یا اس کو تشبیہ دی ہے محسوس مبصر کے ساتھ وہ جو مستحضر فی الذہن ہے جو معقول چیز ہے اس کو تشبیہ دے دی ہے کس کے ساتھ محسوس مبصر کے ساتھ تو جو لفظ محسوس مبصر کے لیے وضع تھا حاضی اس کو استعمال کیا کس میں اس مستحضر فی الذہن کے لیے سمجھ میں آ گئی ہے اور وجہ تشبیہ کیا ہے ہاں کمال ظہور کہ جیسے ایک محسوس مبصر چیز ظاہر ہوتی ہے علامہ جامی کے نزدیک وہ جو مستحضر فی الذہن تھا وہ بھی ظاہر اس لیے حاضی کا اشارہ علامہ جامی نے اس مستحضر فی الذہن کی طرف کر دیا بات سمجھ آ گئی ہے شاباش آپ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہے اچھا آگے فوائد بولو فوائد کس کی جمع ہے فائدتن کی تو علامہ جامی رحمت اللہ علیہ وہ جو محسوس مبصر ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں فوائد
یہ فوائد ہیں. تو یہ فائدہ کی جمع ہے، تو اس مخصوص مبصر کے اوپر حمل فائدہ کا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ؟ شاباش. اس کو فوائد کیوں کہہ رہے ہیں؟ فوائد فائدۃ کی جمع ہے. شاباش. تو فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، فائدہ کہتے ہیں الاثر المرتب علی الشیء کو. آپ نے دیکھو نا، آپ نے کسی چیز کو استعمال کیا تو استعمال کرنے سے آپ نے کوئی فائدہ حاصل کر لیا اس سے. تو فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو شے کا استعمال آپ نے کیا اور جو اثر اس کے اوپر مرتب ہوا وہ فائدہ ہے اس چیز کا. اگر خیر ہے تو، اور اگر شر ہے تو وہ اس کا ضرر ہے. سمجھائیے. اچھا، اب علامہ جامی ادھر آ گئے، کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں مستحضر ہے نا، وہ مسائل فقہ، وہ مسائل نحو، وہ کیا ہیں؟ فوائد. تو اس کو فوائد کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتاؤ بھائی، کیوں فوائد کریں؟ وہ مستحضر فی الذہن جو ہے اسی کے اوپر حمل کر رہا ہے نا کہ یہ فوائد ہیں. تم بتاؤ لو پرا تو مردان سڑکوں نہ کچ کہتے بس. تو بولا فوائد کیوں کہہ رہا ہے؟ جو ماں ہے بدل سے کتنے شیخی کر جائے بدلے واحد میں شیخی کر جائے گا کتابوں نے رسم ہوئی. چھوٹے پیر کس کے اوپر یہ اثر مرتب ہے جس کو یہ فوائد کہہ رہا ہے؟ فائدہ بعد الاستخراج ہوتا ہے، بعد الاستخراج من الشیء. اسی کو فائدہ کہہ رہا ہے نا، کہتے یہی فوائد ہے. کیوں کہہ رہا ہے اس کو فوائد؟ ہاں، اس سے فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو میرے ذہن میں ہے یہی فوائد ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہے. اس کی بات کو سمجھو. وہ کہتے ہیں فہذہ، یہ جو میرے ذہن میں ہے یہ عین فوائد. تو ہے شیخہ زور سر ہوا کہنا یار ڈوڑا دینے تو کھوڑ دیں. ہاں یہ تو آپ نے ایک اور چیز بتا دی جو مستقبل میں ہوگی. وہ کہتا ہے یہ فوائد ہیں، فوائد، یہ جو میرے ذہن میں چیزیں ہیں، میرے ذہن میں یہ فوائد ہیں. طالب علم سیکھے یا نہ سیکھے. انوار تو ہے
مانا یار شیخان تاسو کتاب څنګه کتاب ګورئ دی یو لفظ صحیح حقیقت ته نه رسېږي تاسو نو تاسو نه بل خو ځای څنګه هغه پرون خلک هغه نه سره وباسه تو شیخا ہاں وہ کہتا ہے جو میرے ذہن میں ہے یہی فوائد ہیں. کیسے فوائد ہیں؟ ہاں فائدہ دے یا نہ دے اس کو پھینکو جہنم میں. وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں جو ہے یہ فوائد ہیں. مختارہ وہ پوری کتاب کو فوائد کہہ رہا. جیسے فائدے کے لیے جو استعمال میں آ جائے تو اس کے لیے ایک اثر مرتب ہے. ویسے میرا ذہن میں جو سوچ ہے اس کے لیے بھی ایک اثر مرتب ہے. اس کے لیے بھی وہ اثر مرتب کیا چیز ہے؟ وہ بھی کل مشکلات کیا خدا غلط پوخ زنا ہو رہے ہیں. عمران بتاؤ. سر اس سے مراد ثوابت ہے. یہ جو امور میرے ذہن میں یہ ثابت ہے یہ بعید کیا فوائد سے مراد فوائد وہ ہوتے ہیں جو بعید البطلان ہو. یہ ثوابت ہے ان میں ثابت ہے. سابقہ تو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ ذہن میں جو ان کے آ گیا تو سابق تو ہے ہی ہے. لیکن فوائد کا حمل کیوں کر رہا ہے اس کے اوپر؟ تاسو چې بیگا بتاؤ ذوالفقار بتاؤ. اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم نے رات کو مطالعہ کیا ہے؟ اچھا تم کرے مطالعہ شیخ حتا کم کتابوں نے قتلی دی پدی باندې دا حاشیه دې په قتلیا دا قتلی څه کوئی دی ها لګل کوئی دی یو आवाज ځان نه ناز مطالعه دی کوله کومرګو سره مرګرو سره بیا ته پوښتنه کوي چې یار دې څه مطلب دی. ہاں باقی حاشیے کے علاوہ کیا دیکھا ہے آپ نے اس کے شرح جامی کے اوپر جو شروع ہے یا حواشی ہے قیل و قال پر مشتمل ان میں سے کس کو دیکھا ہے آپ نے؟ سوال قابلی کو دیکھا. تو سوال قابلی میں اس کے متعلق کچھ تھا کہ نہیں تھا کہ یہ فوائد کیوں کیا کہا اس نے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ بھی دیکھا تو اس میں کچھ تھا اس کے متعلق کہ نہیں؟ یاد نہیں؟ رات کو کھانا کس سالن سے ساتھ کھایا تھا؟ وہ بھی یاد نہیں؟ شیخ سے کتاب کتنے ہوئے درو موائے گورا جماعت کے راز سے زمان دربانی یقین نہیں کی کتاب کتنے ہوئے اس طرح علماء راز ہوئی تو سر آؤ خود با خبری کولی تاثر میں کتاب نہیں اس لیے نما خیر تب اصاب دو پارا شیطان ہو
ها د به خپل لو پرایل وي تاسو ته کسی به ته کوله راځه پیره تا کتاب کتل ها کتل دی څه دی په کتل کابلې هم کتل او شیدیم کتل ټول یو ځای نه سوې نو تاسو په دې په سوال کابلی باندې کړو ها تاملا کوم شي کابلی ټول کابلی کتل لري نو کابلی باندې پوي دی هغه څه لیکلي دي مطابق پزورا وای پزورا لا حول ولا قوة سوئی چې فوائد فائدے کی جمع ہے اور مفید سے ہے اکابلے رہو والوں وہ سب ہاں اس نے کہا ہے کہ فید سے ہے فید سے انوار عطا سے قتلی ہاں نو سے پوچھو ہوئے پہ ہاں تو لے ہوزائے نا سوائے نا تو پوچھ دی کہ تو پوچھ دی ہوزائے خدا سوائے نو مانا پھر بس تو ملاتا کتاب کتنے ٹھیک ہے شیشے کتنے ہاں حاشیے اس والے قابل ہے دي فوائد متعلق سنوري كلي ها هاو نورو ها نوري سنوري كلي تا كتاب كتره ها څه شي په کتل نو څه خبرې کړې نو هغه مونږ ته وایي که یار چې مونږ ته پته ولګي چې هغه څه ویلي دا خو دې وکړي که نه که تاله پکې څه نوې خبره درځي هغه ووایه چې دې کوم کړي دا پرېږده څه نوې خبره ته پکې یاد یې هغه مونږ ته ووایه نو پکې مختار تام کتاب کتلې که نه کون ذهن غونې سړی خدای خبر چې څه پوه شوی که نه زاهده ته کتلې کتاب ایمان یې وایه درو مو وایه ته کور وې نو څه دې پې کتلي ها شیدم کتلې نو تا پکې څه راایستي دا ته څه اخذ کړي چې دا څه وایي ها بس دغه شو نور دا خو دې مو وایي که نه نوې خبره کوه سنوی خبر دے پکر رئیستی ہے کنا عمران کتاب دیکھی رات کو حواشی دیکھے اور کوئی سوال قابلی سوال باسولی وغیرہ کچھ چیز لائبریری سے اس کا ملا ہے مجھے اس کے جو 27 صفحات ہیں وہ نہیں ہے
کون سا نسخہ ہے؟ اس سوال کا پرانا سا نسخہ ہے، ایک ہی نسخہ تھا۔ اچھا، نسخے تو کئی تھے وہاں۔ اچھا خیر، الفقار نے بھی دیکھا ہے، تو پھر کیا ملا ہے آپ کو؟ ہاں فوائد یعنی جماعت ثوابت خلق الطريق بالفوائد الثوابت يعني هذه الامور ثابته بعيده عن الاطلاق۔ اچھا، اور بس یار دیکھو نا، کیا کریں، علم کے اتنے تنزل کا زمانہ آ گیا ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ حاضی سے اشارہ کر رہے ہیں کس کی طرف؟ مستحضر فی الذہن کی طرف۔ اس مستحضر فی الذہن کیا چیز ہے؟ یہ شرح میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، یہ پوری کتاب، اس کے جو معانی اور مفاہیم تھے وہ مستحضر فی الذہن، پورے کتاب کے مفاہیم کیا تھے؟ حاضر فی الذہن۔ اس کے طرف انہوں نے حاضی سے اشارہ کر دیا اور اسی کو فوائد کہہ رہے ہیں۔ تو فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یترتب علی شیء۔ ابھی بھی نہیں سمجھے ہو؟ تو کسی محنت، کسی مشقت کے اوپر یہ مرتب ہے نا، یہ جو ان کے ذہن میں اتنے مفاہیم پڑے ہوئے ہیں، یہ مفاہیم وہبی طور پر ان کے ذہن میں آ گئے، یکدم دفعتاً ان کے ذہن میں آ گئے کہ اس کے لیے انہوں نے محنت کی، مشقت کی ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ تو فوائد کا لفظ کہہ کر انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ نیندوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میری شب بیداریوں کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ ہاں، تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت کرو گے تو فائدے ملیں گے آپ کو۔ محنت نہیں کرو گے، نیندیں کرو گے، محروم رہو گے، فوائد سے محروم رہو گے۔ یہ مستحضر فی الذہن، یہ جو کتاب کے مفاہیم ہیں، وہ ان مفاہیم کو فوائد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ کوئی مجھے خیرات میں نہیں ملے، یہ مجھے کسی نے کاسے میں ڈال کر نہیں پلائے، یہ فوائد ہیں، یعنی میری عمر بھر کے محنت کا نتیجہ ہے یہ، اس لیے فوائد کہہ دیا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو آپ کو بیدار کر رہے ہیں کہ جاگ جاؤ، میری کتاب پڑھو، تو جاگتے رہو، مطالعہ کرو، محنت کرو، جب جا کے یہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، ورنہ پھر فوائد نہیں ملیں گے، محروم رہو گے۔ اسی لیے فوائد کہہ دیا اس نے۔ نہیں سمجھے ہو؟ جاؤ مطالعہ کرو، کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھو۔ ایک